حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی، تمام تر تعریفات تسبیحات تمہیدات تکبیرات تحلیلات، تمام تر عبادات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پر رحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں، ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے ہمارا خالق ہمارا مالک ہم سب کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین آمین۔ ذی وقار میرے محترم اور معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں بیان فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور دین میں جبر کوئی نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی تنگی نہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 156 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ لوگوں دین میں کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی زیادتی نہیں، حق واضح ہے، باطل واضح ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، یہ رب العالمین نے واضح فرما دیا۔ جس کا جی چاہے وہ کلمہ پڑھے، جس کا جی چاہے وہ کفر کی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الکہف ہے، آیت نمبر 29 ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے کلمہ پڑھے، جو چاہے مسلمان ہو جائے، جو چاہے وہ کفر کی زندگی گزارے۔ توجہ فرمائے، حق واضح ہے، باطل واضح ہے، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے۔ سورہ دہر ہے، آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے لوگوں، میں رب العالمین نے دونوں راستے، ہدایت والا گمراہی والا، رب کی فرما برداری والا نافرمانی والا، میں نے واضح کر دیا۔ جو چاہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، جو چاہے وہ کفران نعمت کر دے۔ سورہ البلد ہے، آیت نمبر 10 ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ فرماتے دونوں راستے ہم نے کھول دیے۔ دل میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی کی پرکھ رکھ چھوڑی۔ سورہ الشمس ہے، آیت نمبر 8 ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ فرماتے ہیں دلوں میں نے فسق و فجور کی پرکھ رکھ چھوڑی ہے، الہام کر دیا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے تلوار پکڑیے، تلوار پکڑ کے لوگوں کو مسلمان کر لیجئے، تلوار پکڑیے، تلوار کے زور پر دائرہ اسلام میں داخل کیجئے۔ یہ اسلام کی دین کی تعلیم نہیں ہے۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 156 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لوگوں دین میں تنگی نہیں، کوتاہی نہیں، سختی نہیں،
دین تو آسان ہے، صحیح بخاری ہے حدیث نمبر 39 ہے، ان الدین یسرن، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو بے شک دین آسان ہے، سہل ہے، یسرن ہے، صحیح بخاری ہے حدیث نمبر 69 ہے، صحیح مسلم ہے 1734 ہے، راوی حضرت انس بن مالک، اللہ کے نبی نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، اور لوگوں آسانیاں بانٹو تنگی نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو اپنے لیے پسند فرمایا، اور اس دین میں جو سلامتی ہے وہ عام ہے۔ ایسے غیر مسلم جو ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہمیں تنگ نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے، مارتے نہیں ہیں، دین کے معاملے میں ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کے ساتھ بھی نیکی کرو، صدقہ اور خیرات کرو۔ سورہ الممتحنہ ہے، آیت نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا ان کفار سے نیکی کیجئے، احسان کیجئے، صدقہ اور خیرات کیجئے جو کفار آپ کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کی بستیوں میں رہتے ہیں، آپ کو تنگ نہیں کرتے، آپ کو پریشان نہیں کرتے۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ فقراء کو دو، مساکین کو دو، اور تالیف قلب کے لیے ان کافروں کو بھی دو، یہ بے دین ہے ان کو بھی دو۔ کیا پتہ چلا؟ اسلام کی تعلیم بڑی پیاری ہے، لیکن ہاں اسلام بزدل مذہب، بزدل نہیں ہے، کمزور نہیں ہے اسلام۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بزدلی کی تعلیم نہیں دی، سستی کی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نرم ہے، اسلام آسان ہے، سلامتی عام ہے، تنگی نہیں، تلوار کے زور پر کلمہ پڑھانا نہیں، لیکن ہاں یاد رکھیے اسلام دلیری کا مذہب ہے، جرت کا مذہب ہے، اسلام جہاد کا مذہب ہے، میدانوں میں نکلنے کا مذہب ہے۔ جب یہی کفار مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مسلمانوں کی سلطنت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چڑھائی کرتے ہیں، اور جو کمزور ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، پھر اسلام ہمیں کہتا ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 39 ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور لوگوں اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ان کفار پر صدقہ خیرات کرنے کا وقت نہیں ہے، جہاد کا حکم دیا گیا، نکلو میدانوں میں، نکلو اپنے گھروں سے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 190 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں نکلو اپنے گھروں سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 216 ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لوگوں تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے، چہ جائے کہ تمہیں یہ ناپسند ہے۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 190، نکلو جہاد کرو، اللہ کے لیے نکلو لوگوں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 193 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لوگوں اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہاں تک کہ یہ کفر، یہ شرک، یہ ظلم، یہ ظالم باقی نہ رہے، پوری دنیا کے اوپر غلبہ اسلام ہو جائے۔ سورہ حج ہے، آیت نمبر 78 ہے، فَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ
کا جہادی، اللہ کے راستے میں ایسے لڑو، ایسے جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حکم ہے۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 60 ہے، 65 ہے، یا ایھا النبی حرص المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی، اے میرے نبی، ان مومنین کو جہاد کے لیے ابارو، اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرنے کے لیے ابارو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تیاری کرو، تھوڑے ہو زیادہ ہو، اپنی سواریاں ہتھیار تیار کر لو، نکلو اللہ کے راستے میں۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، تھوڑے ہو زیادہ ہو، نکل جاؤ اللہ کے راستے میں۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 74 ہے، 75 ہے، 76 ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تھوڑے ہو بہتے ہو، نکلو اللہ کے راستے میں، مظلوموں کی مدد کرو، کفار سے جہاد کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے بیان فرمایا، صحیح بخاری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِزْرَوَتُ سَنَامِهِ الْجِہاد، آپ نے فرمایا لوگو یہ جو جہاد ہے یہ اسلام کی دین کی چوٹی ہے۔ اسلام بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام نے ہمیں بزدل نہیں بنایا۔ ہاں عدل ہے، انصاف ہے، پیار ہے، محبت ہے، نیکی ہے، ایک حد تک ہے۔ اور جب یہ کافر اس حد کو پار کریں پھر اسلام نے فرمایا اپنے گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے، نکلو میدانوں میں۔ اگر نکلو گے ہر قدم کے بدلے نیکی ہے، اگر نکلو گے ہر قدم کے بدلے گناہوں کی معافی ہے۔ میرے نبی نے فضائل سنائے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نکلے ہیں غزوے کے لیے، راستے میں چلتے ہوئے ایک جھونپڑی کے پاس سے گزر ہوا، ایک عام سا آدمی نکلا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا نبی ہو، کدھر جا رہے ہیں؟ جہاد کا حکم ہوا ہے، ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جنت کے 100 درجے ہیں، 100 کے 100 تمہیں ملیں گے۔ جسم سے خون کا قطرہ نکلے گا، زمین پر بعد میں گرے گا، بخشش کا پروانہ پہلے جاری کر دیا جائے گا، جنت میں تیرا مقام تیری شہادت سے پہلے تجھے دکھایا جائے گا۔ اے اپنے قوم کے، اپنے قبیلے کے کتنے افراد کو داخل کروائے گا تو جنت میں؟ اگر غازی بن کے آیا پھر بھی جنت ہے۔ کہنے لگا اچھا اچھا اتنے انعام ہے، چل پڑا، چلتا گیا، میدان قتال میں آیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، ذکر اذکار نہیں کیے، صرف یہی عمل کیا، شہید ہو گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا لوگوں یہ وہ میرا امتی ہے، نیکیاں کم کی ہیں اور اجر سب سے زیادہ لے گیا۔ فضائل سنائے گئے کہ آج دبک کے نہیں بیٹھنا بلکہ دبنگ بھر کے باہر نکلنا ہے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ابو سفیان اس سے پہلے نکل گیا اپنا لشکر لے کر کے، قافلہ تھا، تجارتی سامان لے کے جا رہا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر کے اور مال اور غلے سے لدا ہوا جا رہا ہے۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں یہی باتیں تھی کہ انہوں نے تو ہمیں بڑا پریشان کیا، ظلم و ستم کیے ہم پر، آج ہے موقع ان سے بدلہ لیا جائے۔ مسلمانوں پر ویسے بھی تنگی کے حالات تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عام اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ نکلو، ابو سفیان قافلہ لے کے جا رہا ہے، اس کے قافلے کو پکڑیں گے، مال اسباب آئے گا، تنگی کے ایام اللہ آسانی نازل فرمائے گا۔ سختی نہیں کی، تنگی نہیں کی،
اور لوگوں کو زیادہ ترغیب نہیں دلائی، یہ فرمایا بس قافلہ پکڑیں گے، پکڑ کے آ جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جس کا جی چاہا وہ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے 317 تھے، 314 تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ 313 بھی تھے، زیادہ جو ہیں 313 کا لشکر لیا، تھوڑی سی سواریاں لی، 2 گھوڑے لیے، 70 اونٹ لیے، جس کے پاس کوئی تلوار تھی تھوڑی بہت وہ بھی لی، جس کے پاس نہیں تھی کھجور کی چھڑیاں لی اور نکل پڑے۔ زیادہ راہ بھی نہیں لیا کہ چلے کو کھانے پینے کا سامان لے جائے۔ اب جب یہ نکل پڑے تو ابو سفیان ابھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا، بڑا تیز تھا، اسے شک پڑ گیا کہ جن مسلمانوں کو ہم نے تنگ کیا ہے یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بڑا محتاط ہو کے جا رہا ہے، قصہ مختصر، محتاط ہو کے جاتا بھی گیا، اور جاتے ہوئے اس نے مکے میں اپنا مخبر بھی بھیج دیا، کہنے لگا مکے والو تمہارے اس قافلے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ لیا ہے، تیاری کر لی، آ جاؤ۔ وہ غصے میں، غیظ و غضب میں انہوں نے کیا کیا، ابو جہل جو تھا یہ سرگنا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیوں نہیں نکلیں گے، بدلہ لیں گے۔ 1000 نوجوان لیا، فن و حرم میں اپنی مثال، آپ اسلحہ لیے، اونٹ، ساری چیزیں لی، یہاں تک کہ عورتیں بھی لے لی۔ اتنا یقین تھا کہ ہم فاتح بن کے لوٹیں گے، اور صرف فاتح نہیں بنیں گے بلکہ ہم نعوذ باللہ مسلمانوں کو شہید کریں گے، جو بچیں گے ان کو قیدی بنائیں گے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے۔ اپنے دل میں مصمم ارادہ کر کے یہ نکلا، اور جب یہ چلتا چلتا ایک مقام پر آیا تو پتا چلا کہ خبر جھوٹی ہے۔ قافلہ تو نکل گیا، کہنے لگا نہیں جائیں گے، موج میلہ کریں گے، مسلمانوں کو پکڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ جب یہ نکل کھڑا ہوا، ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہو گیا کہ اب قافلہ لوٹنا نہیں ہے بلکہ تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی، تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی۔ اسلام کا، کفر کا سب سے بڑا مارکا اب ہوگا۔ ابھی یہ مارکا بڑا عجیب تھا، ایک طرف وہ صحابہ ہیں جن کے پاس سواریاں پوری نہیں، لباس پورا نہیں، ہتھیار پورے نہیں، خوراک پوری نہیں، اور دوسری طرف سپر پاور پورا کفر جمع ہو گیا، جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، ہٹے کٹے سب کچھ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب کی حالت اور کیفیت کو دیکھا، پیارے پیغمبر بڑے پریشان ہو گئے۔ رب العالمین نے قرآن کی آیت سورہ انفال آیت نمبر 68 کو بھی نازل فرمایا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرے نبی، آپ تو اس خواہش کے ساتھ آ رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 لشکروں میں سے ایک لشکر، ایک گروہ کا آپ سے وعدہ کیا ہے، اور آپ کے دل میں خواہش یہ تھی بغیر جہاد کے، بغیر لڑائی کے، بغیر قتال کے یہ مال کا قافلہ ہمیں مل جائے گا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے آج کفر اور اسلام ٹکرائیں، آج تلواریں آپس میں ٹکرائیں، آج کفر اور اسلام کا مارکا ہو، اور ان کافروں کی جڑ کو کاٹ دیا جائے، حق کو واضح کر دیا جائے، اور باطل کو ختم کر دیا جائے۔ جب رب العالمین نے اس قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، اب میرے نبی کے لیے واضح ہو گیا کہ بغیر جہاد کے، بغیر اس مارکے کے ہم مدینے میں واپس جا سکتے نہیں۔ آپ نے بلایا انصار اور مہاجرین کو، مہاجر تو پہلے ہی آپ کے ساتھ تھے، پریشانی نہیں تھی،
مہاجرین نے تو تن من دن گھر بار سب کچھ چھوڑے تھے. آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب جب انصار کا معاملہ آیا، انصار نے مہاجرین کا بوجھ بھی اٹھایا تھا، اپنے کاروبار میں حصے بھی دیے تھے، منڈیوں میں بھی حصے دیے تھے، گھروں میں بھی حصے دیے تھے. اور یہ بھی آتا ہے جس کی 2 بیویاں تھی، اس نے کہا تھا وہی ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، ایک سے آپ نکاح کر لیجئے. اتنا بڑا حوصلہ اور جگرا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تمام اصحاب کو جمع فرمایا. آپ نے فرمایا اصحاب آئے تو کسی اور معاملے سے، لیکن ابھی معاملہ کچھ اور ہے، مجھے مشورہ دیا جائے. مہاجرین کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے پھر پوچھا. جب تیسری مرتبہ پوچھا، انصار کے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. دل میں خواہش آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہماری طرف ہے. کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ بات کبھی نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہی تھی، انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اے انصار کے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تن من دن جانے سب کچھ آپ پر نچھاور ہے، جتنی دیر تک خون کا آخری قطرہ ہے آپ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہیں گے. جب پیارے پیغمبر نے اس جملے کو سنا، اللہ کے نبی مسکرائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چند ایک نصیحتیں فرمائی اور نماز عشاء ادا کی ہے. رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی اب تیرا دل مطمئن ہے، تیرے اصحاب کا دل مطمئن ہے، اب تم میدان میں کھڑے ہو. اب میں رب کی مدد اور نصرت دیکھو کس طرح آتی ہے. رب العالمین نے بدر کا میدان ہے، ریتلی زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رحمت کی بارش کو نازل فرمایا، ٹھنڈی ہواؤں کو چلایا، اصحاب محمد کے دلوں کو سکون ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. صحابہ کرام کی آنکھوں اور دل میں غنودی طاری ہے، یہ سونے کے قریب ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آسمان کی بارش کے ساتھ صحابہ کے دلوں کو سکون مل جائے اور یہ ریتلی زمین بارش کے پانی سے مضبوط ہو جائے. جب اس ریت کے اوپر قدم اور اس کے سینے کو چیر کے کفار کی گردنوں اور سروں کو کاٹنا پڑے، صحابہ اکرام کے قدم لرزے نہیں، پھسلے نہیں، بلکہ یہ لڑتے جائیں. رب العالمین نے بارش کو نازل فرمایا. سارے اصحاب نماز عشاء کے بعد سو گئے. حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں میں بھی اپنے خیمے میں تھا، یہ آدھی رات کا وقت ہے، مجھے کسی کی سسکیوں نے بیدار کر دیا. میں جب اپنے خیمے سے باہر نکلا، میں سسکیوں کی آواز کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. میں نے کیا دیکھا، جیسے جیسے میں اللہ کے نبی کے خیمے کے پاس آتا ہوں یہ سسکیوں کی آواز بڑھتی جاتی ہے. میں اللہ کے نبی کے خیمے کے پاس آیا، میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ کملی والی چادر میرے نبی کے سر اور کندھوں کے اوپر ہے، کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ فضا میں بلند ہے، رو رو کے دعائیں التجائیں کرتے ہیں. رب العالمین یہ تھوڑے سے تیرے ماننے والے یا اللہ مدد فرمانا، اتنا روئے اتنا روئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں یہ کملی والی چادر جب سر سے کندھے تک گرنے لگی، میں جلدی جلدی آیا، اللہ کے نبی کو پکڑا اور میں نے عرض کی اللہ کے نبی بس کر جائے، اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا رب نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. نماز فجر سے پہلے اٹھے، سحریہ کی اور نماز فجر ادا کی. اب نماز فجر ادا کرنے کے بعد رب سے دعائیں کی ہیں، میدان قتال میں آئے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صفیں درست کی اور صفیں درست کرتے ہوئے
جب اپنے اصحاب کو دیکھا تو پھر دل بھر آیا، آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ کیوں آنسو آئے؟ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور ایک طرف یہ 313 کھجور کی چھڑی اور شاخ پکڑی ہوئی اور اس سپر پاور کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ لیکن یارو یاد رکھو، یہاں پر جو مقابلہ ہے یہ تلوار کا مقابلہ نہیں ہے، یہاں پر جو مقابلہ ہے یہ اسلحے کا مقابلہ نہیں ہے، یہاں پر جو مقابلہ ہے یہ افراد کا مقابلہ نہیں، بلکہ یہ جو مقابلہ ہے یہ ایمان کا مقابلہ ہے۔ کس کا مقابلہ ہے؟ ایمان کا۔ میرے نبی نے صفیں درست کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر نے صفیں درست کی۔ صفیں درست کرنے کے بعد میرے نبی نے اصحاب کی کیفیت کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے لشکر سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو گئے۔ ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کی طرف توجہ کی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہاتھ فضا میں بلند کیے، رونا شروع کر دیا، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہم انتہل هذه العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا۔ اے میرے رب، اے میرے خالق، میرے مالک، اگر یہ آج کے دن یہ مٹھی پر یہ چھوٹا سا لشکر جو تیری عبادت کرنے والا اگر ختم ہو گیا، لا تعبد ابدا، پھر آج کے بعد دنیا میں کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اللہم اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد یہ لشکر کبھی عبادت نہ کرے، دنیا میں کبھی تیری عبادت نہ ہو، پھر تیری مرضی ہے۔ پیارے پیغمبر نے دعا کی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں آئے، مبارزت کی جو جنگ شروع ہوئی، ایک مسلمان گیا، ایک کافر آیا، 2 مسلمان گئے، 2 کافر آئے، 3 مسلمان گئے، 3 کافر آئے۔ ابتدا میں رب العالمین نے مسلمانوں کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ اب ابو جہل ڈر گیا، اس نے کہا ہاں یہ جو ابھی ابتدائی جنگ ہے اس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اس نے ایک دم سے آواز دی، ایک دم سے ہلا بول دیا، نکلو نکلو چڑھائی کر دو۔ یہ کفار جو تھے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنے لشکر کا چکر لگایا، آسمان کی طرف دیکھا، صحیح بخاری ہے، میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں، پھر آنکھوں کو کھولا ہے، پھر لشکر کے پیچھے دیکھا ہے، گرد ہی گرد، مٹی ہی مٹی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، رب العالمین نے عرش معلی سے جبرائیل امین کی معیت میں 1000 کا لشکر بھیجا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل امین گھوڑے پر سوار ہے، یہ اس کی مٹی کی خاک اڑ رہی ہے۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، صحابہ کرام کے دل مضبوط ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ آپ نے فرمایا صحابہ چڑھو، یہ لشکر ٹوٹے گا، بھاگے گا، پسپائی اختیار کرے گا۔ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان۔ اے میرے صحابہ، ان کی گردنوں پر مارو، ان کے پوروں پر مارو، ان کی نسلوں کو تباہ کر دو۔ صحابہ کرام دوڑے، خوشی میں جہاد کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے زرہ کو مضبوط کر کے باندھا، ہاتھ میں تلوار کو پکڑا، میدان قتال میں یہ میرا نبی الدین یسرن والا کود پڑا ہے۔ آپ نے کودتے ہوئے مٹی کی ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی، اس طرح کر کے پھینکی، الفاظ بیان کیے، شاہت الوجوہ، اے اللہ کے چہرے بگاڑ دے، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما۔ یہ کفار کی آنکھوں میں گئی، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جہاد ہو رہا ہے، کیسا جہاد ہے؟
تلوار نہیں چلا رہے، اور کھجور کی خشک شاخیں چلا رہے ہیں۔ ان شاخوں کے ساتھ ہی اللہ کفار کو قتل بھی کر رہے ہیں، جہنم کو واصل بھی کر رہے ہیں۔ میرے نبی کا صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی بڑی عجیب بات ہے، ایک کافر نے تلوار پکڑی، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا، اب میں نے اپنی چھڑی اس کے آگے کی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں جب اس نے تلوار اٹھائی مجھے قتل کرنے کے لیے، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے، اس کی تلوار نیچے گر گئی، یہ زخمی ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے یہ مر گیا۔ اللہ کے نبی میں نے چھڑی ماری کوئی نہیں، اسے کچھ کہا کوئی نہیں، یہ کیا معاملہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان کے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بھی آئے کفار کے ساتھ مل کے اسلامی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے، ان کو قیدی بنایا گیا۔ جب قیدی بنایا گیا تو بعد میں کہتے ہیں مجھے وہ شخص نظر نہیں آ رہا جس نے مجھے قیدی بنایا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کو قیدی کرنے والا میرا صحابی نہیں بلکہ اللہ کا نورانی فرشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نصرت اور مدد نازل فرمائی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، آئے میرے نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لکڑی کا ایک ٹکڑا پکڑایا، آپ نے فرمایا لے جاؤ۔ حضرت عکاشہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو لکڑی کا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا غور سے تو دیکھو، جب اسے غور سے دیکھا یہ چمکتی دمکتی تلوار بن گئی۔ آؤ میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں نکلے ہیں اللہ نے غلبہ اسلام عطا فرمایا ہے، اور یہ اسلام کا پہلا مارکہ تھا جو صرف ایمان کی لڑائی تھی، جنگ تھی، اس میں ہتھیار کا کوئی کردار نہیں تھا۔ آج مسلمانوں پر پستی اور ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ مسلمان اس عظیم فریضے سے بڑے دور ہے، اور عظیم فریضے سے دور اور اتنی نفرت کے اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حوالے لکھے ہیں میرے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے نہ کبھی جہاد کیا، نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی، نہ جہاد کیا نہ خواہش پیدا ہوئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کی موت اگر آئے گی تو نفاق کی حالت میں آئے گی۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جہاد کیا ہے، جو امن کے داعی ہیں، جو امن کی دعوت دینے والے ہیں۔ کیا ہمیں غزوہ احد کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عام اعلان فرمایا، حضرت عمر بن جموع آئے جو اچھے طریقے سے چل نہیں سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے خواہش کا اظہار کیا ہے، یا رسول اللہ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی میرے بیٹے مجھے منع کرتے ہیں، میں اچھے طریقے سے چل نہیں سکتا، لنگڑا کے چلتا ہوں، اللہ کے نبی میری بھی خواہش ہے میں صحیح سالم دوڑتا ہوا جنت میں چلا جاؤں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے بیٹوں کو بلایا، انہیں سمجھایا، وہ مان گئے، یہ غزوہ احد میں شامل ہوئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حدیث کی الفاظ ہے پیارے پیغمبر جب ان کے پاس آئے یہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بن جموع وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرمائیں گے کہ یہ دوڑتا ہوا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ عظیم فریضہ ہے۔ آخری بات، یہ رمضان کی طاق راتیں آ رہی ہیں، اور ان طاق راتوں کے لیے ہر کوئی محنت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر
یہ عظیم رات انعام فرما، عطا فرما، آمین۔ ہم بھی کرتے ہیں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک غزوہ، ایک جہاد کی، ایک جنگ میں گئے، جہاد میں شامل ہو گئے۔ اب ہوا یہ، رات کا وقت ہے، کسی نے ایسے افواہ اڑا دی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ میدان میں ویسے کے ویسے کھڑے رہے، باگے نہیں۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ تھوڑا سا چھپ جاتا ہے کہ یار ابھی تیاری نہیں، وہ کھڑے رہے، اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ تھوڑا سا وقت گزرا، پتہ چلا ہے یہ تو جھوٹی افواہ تھی، دشمن تو آیا نہیں۔ جب سارے مسلمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ڈر گئے تھے، ہماری تیاری نہیں تھی، ابھی سنبھلے نہیں تھے، ہم اس وجہ سے تھوڑے سے چھپ گئے اپنی تیاری کر لیں۔ آپ کیوں نہیں پیچھے ہٹے؟ آپ میدان قتال میں کھڑے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے کائنات کے امام کی زبان سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہو اور آخری عشرے کی طاق راتیں ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، بیت اللہ ہو، سامنے آپ کے قبلہ ہو، توجہ فرمائے، لیلۃ القدر کی رات ہو، سامنے قبلہ ہو، رات لیلۃ القدر کی، سامنے بیت اللہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری سعادتیں بھی مل جائیں، یہ ساری نعمتیں بھی مل جائیں، یہ سارے انعام بھی مل جائیں، لیکن مل کر کے اس مجاہد کے ایک لمحے کے اجر و ثواب کو پا نہیں سکتے کہ جو تنگی اور سختی کی حالت میں اللہ کے رستے میں کھڑا ہو کر کے جہاد کرتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ آئیں ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ الہی ہمیں بھی اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ میرے نبی نے دعا کی ہے، اور اگر دعا کریں گے، نیت ہوگی، کسی بھی حالت میں موت آ گئی، انشاءاللہ اللہ شہید کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کہاں پر آئی ہے؟ چارپائی پہ فوت ہوئے ہیں نا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہید ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی دعا کی ہے۔ آئیں ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اور یا اللہ جو اسلام کی کامل تعلیمات ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ذی وقار سامعین اکرام و عظام، آج کے خطبہ میں الحمدللہ ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے چند ایک باتیں سنی ہیں۔ ابتدا میں ہم نے یہ سنا کہ اسلام آسانی والا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے، اسلام میں تنگی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ ایسے کفار غیر مسلم جو ہماری اور آپ کی بستیوں میں، علاقوں میں رہتے ہیں اور جو ہمیں دین کے معاملے میں پریشان نہیں کرتے، اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ نیکی کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے، لیکن ہاں یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کفار تنگ کریں، پریشان کریں، ظلم کریں، زیادتی کریں اور اسلامی سلطنت جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، مظلوم مسلمانوں پر ظلم گرائیں، ظلم کریں، تو پھر اسلام نے ہمیں کہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کیونکہ اسلام نے ہمیں بزدلی کی تعلیم نہیں دی، دلیری کی، جرت کی، میدانوں میں نکلنے کی اور کفاروں کی گردنیں اڑانے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسلام کا امن کا بھی پہلو ہے، اور یہ جو لوگ امن کے رستے میں روڑے اٹکاتے ہیں،
امن کو اپنے راستے پر ہموار کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے، اور غزوہ بدر اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند کمزور مسلمان کہ جن کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ ہتھیار تھے، نہ سواریاں، نہ لباس، نہ خوراک، اللہ تعالیٰ نے جب یہ میدانوں میں نکلے فرشتوں کے ذریعے نصرت اور مدد فرمائی اور غلبہ اسلام فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلا خطبہ ہوگا عید الفطر کے حوالے سے کہ عید الفطر منانے کا شرعی طریقہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ جس طرح آج ساتھی آئے ہیں جلدی اسی طرح کوشش کیجئے گا آئندہ خطبہ میں بھی آئیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سحری اور افطاری کا اہتمام ہماری اس مسجد میں ہو رہا ہے، جو ساتھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو عزت اور عافیت اور برکت عطا فرمائے، اور جو اہتمام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو عزت اور عافیت اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کی انتظامیہ ان پر بھی خاص فضل فرمائے، آمین۔ مسجد کے ساتھ تعاون لازمی کیجیے۔ پچھلے خطبہ میں نے یہ بات آپ سے ذکر کی تھی، کیونکہ اس مسجد کا بھی ہم پر حق ہے۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے منتھلی کی بیس پر، ہفتہ وار، ویکلی مسجد کے ساتھ لازمی تعاون کریں۔ میری بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں، وہ بھی کوشش کریں مسجد کے ساتھ لازمی تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ مریضوں کو صحت عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائیں، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ کشمیر، بوسنیا، برما، حلب، شام، لبنان، عراق اور غزہ، فلسطین، تمام مجبور، مقہور، مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد اور معاونت فرمائے۔ ظالمین کو اللہ تباہ و برباد کر دے اور ان کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو تباہ کر دے۔ لا علاج ان میں بیماریاں اللہ تعالیٰ نازل کر دے، اور آزاد مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ دینی جرت، غیرت، دلیری، جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔